خلافت اور دنیاوی لیڈروں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ویسے ہی غلط ہے۔ بعض دفعہ دنیاوی لیڈروں سے باتوں میں جب میں صرف ان کو روزانہ کی ڈاک کا ہی ذکر کرتا ہوں کہ اتنے خطوط میں دیکھتا ہوں، لوگوں کے ذاتی بھی اور دفتری بھی، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ بس کسی موازنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بحر و بر میں ایک اپنا سہارا ہے۔ خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا۔ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے جو احباب ہیں وہ اس پر ان کا ایمان ہے کہ یہ وہ بہترین ذریعہ ہے جو ہماری مشکلات وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، اس کے لیے ہمیں بہترین جو ہمارا مشیر ہے، بہترین جو ہمیں مشورہ دینے والا ہے، وہ ہمارے آقا، ہمارے امام حضرت امیر المومنین ہیں۔ خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے۔ So I feel, you see, if I receive your letter once in a year, then even then I pray for you. I say, okay, Allah Ta'ala bless this person who has written me the letter. And some people who have been writing to me regularly, at least once a month, then I feel yes. And I have some personal contact with those people as well. So obviously, this is a human nature. I am also a human being. So it's a human nature that has some different sentiments for that person. Anyway, no matter whether you are writing once in a year or every month, I pray for everybody who writes to me, even for those even who do not write. So, but those whom I know very well, you see, then you have some personal contacts with them and personal sentiments and emotions for them. So, as you receive the letter of your friend or your brother or your loved one, the same way I feel. Right? پھول کھل اٹھے وہی ہے جس نے ہر بگڑ۔ پہلی نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ یہ جو یہاں پہ خطوط آتے ہیں یہ دراصل لوگوں کی وہ امانتیں ہیں جو خلیفۃ المسیح کے سامنے ہوتی ہیں۔ حضور نے کوئی 11 کیٹیگریز بنائی، منظور فرمائی ہیں، اس کے مطابق ان خطوط کو الگ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے الگ الگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلیفۃ المسیح ایت اللہ بن نصر العزیز کا دفتر ہے، دفتر پرائیویٹ سیکرٹری، اس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ امانتیں ہیں جو جماعت احمدیہ کے افراد دل کھول کے اپنے آقا کو لکھتے ہیں۔ بچاؤ جنگ سے سب کو یہی پیغام اس کا ہے۔ اس میں فائلیں پڑی نظر آ رہی ہیں؟ ہیں 1 2 3 4 فائلیں پڑی نظر آ رہی ہیں اور 5ویں میرے سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہیں بس یہ سارے خطوط ہیں۔ اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ تو خط اصل حالت میں آ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ خلاصے بن کے نا ان کی لسٹ بن کے آ جاتی ہے میرے سامنے، تو اس میں سے میں گو تھرو ہو جاتا ہوں اور کچھ تجربے کی وجہ سے میں جلدی سے خط میں سے گزر جاتا ہوں اور جو نفس مضمون ہے پتہ لگ جاتا ہے کیا بندہ انسان کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ڈاک جو لکھنے دستخطوں سے میرے خط جاتے ہیں وہ بھی 300-400 ہوتے ہیں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں
وہ بے شمار ہوتے ہیں، کچھ خلاصے آ جاتے ہیں، کچھ اصل حالت میں خط آ جاتے ہیں. تو ایسا تجربے سے پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح آدمی نے پڑھنا ہے، اس میں سے کس طرح سے گزرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ پھر خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی چلو پھر بیٹھ جاؤ. لاکھوں خطوط سال کے آتے ہیں. اگر اس کی ایوریج نکالی جائے تو دن میں 1000 سے 1500 خطوط صرف عام خطوط ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سارے پیغامات جو ٹیلی فون کے ذریعے باقاعدہ اس کی فائل بنتی ہے، اور حضرت صاحب نے ان پیغامات پہ بھی جنہوں نے کوئی دعا کے لیے کہا ان کے لیے دعا ہو رہی ہے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے. جنہوں نے کوئی سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب اس پہ لکھا ہوتا ہے. کسی نے کوئی دعائی تجویز کرنے کی درخواست کی ہے تو وہ دعائی تجویز ہو رہی. میں پچھلے کچھ سالوں کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو 2022 میں قریباً 4.5 لاکھ کے خطوط جو ہمارے ریکارڈ میں آئے ہیں. جو یہ میں عام لوگوں کے خطوط کی بات کر رہا ہوں. اور 2023 میں یہ خطوط کوئی 4,80,000 کے قریب پہنچے ہیں. 2024 کے جو لاسٹ ایئر میں نے اس میں 5,20,000 کے قریب وہ خطوط ہیں. یہ وہ خطوط ہیں جو عام روزمرہ کے خطوط ہیں لوگوں کی طرف سے. اس کے علاوہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں 212 سے زیادہ ممالک، ان میں جو دفتری ڈاک ہے وہ الگ ہے. بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات There are some common letters of dua, prayer. So normally if there is not any special thing in it, then I ask Private Secretary to reply those letters. If there is any letter in which a person needs some guidance or some special issue to be discussed or explained to him, then I reply myself. This is how. Otherwise I cannot reply all the letters which I receive, almost 30,000-40,000 letters in a month. No, I can't. Right. You see, some of the letters I personally read, the whole letter, or 400 or 500 letters daily. And quite a number of letters go to my office staff and they make a summary of it. And if there is no any special issue in it, then I ask the President to reply. If there is any special thing in it, then I reply myself. If there is any special guidance you need, then you can see special, urgent. Then I will reply. جی گزرے گا انشاءاللہ Right? انشاءاللہ. بعض بہت چھوٹے بچے جو مثلا بعض خطوط میں نے ایسے بھی دیکھے کہ صرف شکستہ الفاظ میں کچھ لکھا ہوا. کسی نے یہ لکھا کہ حضور آئی لو یو، کسی نے جو اپنے بچے اپنی زبان میں، بعضوں نے اپنی لکھا ہوا کہ میں خود لکھ نہیں سکتا، میں اپنی والدہ سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے والد سے لکھواتا ہوں. دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو اپنے مشورے اپنے بزنس کے متعلق حضور سے مشورے مانگتے ہیں. بہت سارے بچیاں بچے علمی معاملات میں دنیا کے مختلف جو علوم ہیں ان کے متعلق علوم سے تعلق رکھنے والے سوالات پہ، خاص طور پہ یہ جو مغربی دنیا ہے اس میں پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کے متعلق حضرت صاحب سے لکھتے ہیں، حضور کی خدمت میں سوال پوچھتے ہیں اور حضور اس کے بڑے تفصیل کے ساتھ جواب. بعض غیرت جماعت خواتین بھی مرد بھی حضرت صاحب کو لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ایک جماعت کے امام ہیں، ہمیں اس کے متعلق دلچسپی پیدا ہوئی، ہمارے یہ سوال ہیں. اور حضرت صاحب اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جواب عطا فرماتے ہیں. خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی مسئلہ ہو یا بات لمبی ہو تو پھر تو لمبا خط بھی لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو پوائنٹس بنا کے لکھ سکتی ہو. 1 2 3 4 5 اگر پوائنٹس بنا کے لکھو نا تو جلدی سے ہو جائے گا. میں تو ہمیشہ جماعتی طور پہ بھی ذاتی طور پہ بھی جو تقریباً 20 سال اس کو وزیر اعظم کو خط لکھا کرتا تھا تو پہلے سوچتا تھا کہ کیا مضمون ہے، اور پھر سوچتا تھا کہ 4-5 لائنوں سے زیادہ کا خط نہیں ہونا چاہیے.
تاکہ ان کی نظروں کے سامنے آ جائیں اور سارے پوائنٹ سامنے آ جائیں. اس کا جواب بھی آ جاتے ہیں. 300 میں خط لکھو گے تو وہ میری ڈاک کی ٹیم کو چلا جائے گا, وہ خلاصہ 1 لائن کا بنا کے اس کو مجھے دے دیں گے. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے کہ اس جو خلاصہ وہ بنائیں اس میں وہ پوائنٹ نہ نکال سکیں جس کو تم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو. اس لیے مختصر بات کرنی چاہیے, اور جامعہ کے طلباء کو تو ضرور لکھنا چاہیے, اور مربیان کو بھی. ٹھیک ہے. یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے. سب سے پہلے psletters.com ویب سائٹ پر جائیں اور درکار معلومات کو پر کریں. فی الوقت یہ سہولت صرف UK میں رہنے والے احباب کے لیے ہے. ویب سائٹ کے نیچے اسکرول کرنے پر فیکس، فون نمبر اور مکمل ایڈریس دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا حضور کو خط پہنچانے کے لیے 4 ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں، جن میں ویب سائٹ، فیکس، فون اور پوسٹل ایڈریس شامل ہیں. اسی میں فائدہ سب کا ہے ورنہ سب خسارہ ہے. So anyway, there was this one occasion where I received a tiny little piece of paper like this. It was about this size, and there was writing on it, and it was very thick writing. You know, like when you write and you write over it again, so it becomes thicker. And it was written on both sides, and I had to read the whole letter to see who it was from. So it turns out that at the end, you know, they were asking for prayers for different things, and it was 2 people who had written the letter. It was a brother and a sister. And anyway, they wrote that after a very long time we found a piece of paper to write to you. Because you know, in Africa, you don't have all the facilities that we have here. They said, but it's a very small piece of paper, and we had so many things that each one of us wanted to tell you, but there's not room. You know, if one starts writing all the things, then the other one won't have enough room for their things. So we decided, let's choose the things which are common to both of us, and we'll just write those. So the brother wrote first, and the sister wrote over. So they wrote the same letter, and that's why the letters were thicker. So I told Huzur this. I said, this letter is a bit special because of this. So he told me, you write them a very, very loving letter from me, and tell them that I love them very much, and I appreciate that they did this. So the lesson for us is we have everything. We don't like paper, we don't like pens, we don't like computers, we have everything. خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کا یہ نظارہ ہے. خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کا یہ نظارہ ہے. خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے.